السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ، یہ محرم الحرام نہایت ہی عظیم الشان مہینہ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بیان کیے ہیں۔ ان 4 مہینے حرمت والے میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے، اور محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا عظیم الشان بنایا ہے۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں اور 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بے انتہا واقعات اس کے اندر پیوست ہے۔ اسی وجہ سے محرم الحرام کے مہینے کو آج سے نہیں بلکہ شروع دن سے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یوم خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی جب سے تخلیق کی ہے، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کے مہینے کو نہایت ہی عظیم الشان والا بنایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مہینہ نہایت ہی متبرک ہے۔ اس مہینے کو فضیلت اس وجہ سے نہیں ملی ہے کہ اس مہینے میں، یعنی اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، بلکہ اس مہینے کو اس کے علاوہ اور بھی واقعات سے فضیلت حاصل ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسایا۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ اور 10ویں تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دیا، اور یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی، اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو نمرود کے اندر آگ سے نجات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اور 10ویں تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر لگی، یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ اور اس کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ اور 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر ملی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی محرم الحرام کے اندر اسی کو 10ویں تاریخ کو جو ان کو بھی یہ صبر سے جو ہے چھٹکارا ملا۔ محترم ناظرین، یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ایام سے ہی جو ہے متبرک اور نہایت عظیم الشان اہمیت کا حامل ہے، اور اسی مہینے کے اندر نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو شہادت ملی ہے۔ اسی وجہ سے یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ایام سے ہی نہایت عظیم الشان ہے۔ میرے دوستو، آج محرم الحرام کے اندر ہمارے اسلامی بھائی خرافات اور بدعات کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں اور یہ عاشقان سیدنا حسین پیش کرتے ہیں کہ ہم ڈھول بجا کر، تاشے بجا کر، گانا بجا کر، ڈی جے بجا کر ہم یہ سیدنا حسین کے عاشق ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میت رکھی ہوئی ہو اور وہاں پر جا کر ڈھول بجایا جائے، تاشا بجایا جائے، تو بتائیے گھر والے کو کتنا برا لگے گا اور مرحوم کی روح کو کتنا نقصان اور ٹھیس پہنچے گا۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لہذا اس دن اگر کوئی ڈھول بجا کر، تاشے بجا کر، ڈی جے بجا کر کے اور سیدنا حسین کے عاشق ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ طریقہ غلط ہے، آپ کا یہ طریقہ بدعات کی طرف لے جانے والا ہے، آپ کا یہ طریقہ خرافات کے لے جانے والا ہے، آپ کا یہ طریقہ نبی علیہ السلام کے قول اور فعل اور شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر کے ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ محرم الحرام کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے
سے عبادت کرے، قرآن کریم پڑھ کر کے جو ہے تمام شہیدان کربلا کے لیے جو ہے دعا کرے، اور یہ چیز آپ کے لیے بھی کرامت ثابت ہوگی، اور یہ چیز پوری امت مسلمہ کے لیے بھی کرامت ثابت ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔